وزیراعظم مودی نے ہفتے کو اروناچل پردیش کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایٹا نگر میں کئی پروگراموں کا افتتاح کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 10,000 کروڑ روپے کی ترقی اسکیم کا آغاز کیا۔ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان منصوبوں کی فہرست دی جو ان کی حکومت نے شمالی مشرقی ریاست میں شروع کی تھیں۔ اپنے کام پر روشنی ڈالتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ میں دیکھ کر کسی علاقے کے لیے کام نہیں کرتا ہوں کہ ان کی پارلیمنٹ میں کتنی نشستیں ہیں، میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ آپ میری فیملی ہیں۔ اتحاد انڈیا کے خاندانی لیڈروں نے مودی پر اپوزیشن پر حملہ کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ کانگریس کے اپنے حملے بڑھا دیے ہیں اور آج کل وہ پوچھ رہی ہے کہ مودی کا خاندان کون ہے۔ گالیاں دینے والے غور سے سن لیں، اروناچل کے پہاڑوں میں رہنے والا ہر خاندان کہہ رہا ہے کہ یہ مودی کا خاندان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد سے 2014 تک شمالی مشرق میں 10,000 کلومیٹر قومی شاہراہیں بنائی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ 10 سال میں 6,000 کلومیٹر سے زائد قومی شاہراہیں بنائی گئی ہیں۔ ہم نے ایک دہائی میں تقریباً اتنا ہی کام کیا ہے جو 7 دہائیوں میں کیا گیا تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ایس پی کے رکن اسمبلی روہت پوار کی 50 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ روہت پوار شرد پوار کے پوتے ہیں۔ ای ڈی نے جمعے کو کہا کہ اورنگ آباد چھترپتی سمبھاجی نگر کے کنڑ گاؤں میں واقع کنڑ سہکاری ساکھر کارخانہ لمیٹڈ کی 161.30 ایکڑ زمین شوگر پلانٹ مشینری اور عمارت کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت قرق کیا گیا ہے۔ ای ڈی نے مہاراشٹر اسٹیٹ کوآپریٹو بینک کے ذریعے بارامتی ایگرو لمیٹڈ کو شوگر ملوں کی غیر قانونی فروخت سے متعلق 1 مہینے لانڈرنگ کیس میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پٹنہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے ہفتے کی صبح بہار کے ریت کے تاجر سبھاش یادو کے ٹھکانوں پر چھاپہ مارا ہے۔ ای ڈی کی یہ چھاپہ ماری داناپور میں سبھاش یادو کی رہائش گاہ کے علاوہ مرجیا دیوی اپارٹمنٹ داناپور میں واٹر پلانٹ شاہپور تھانے کے تحت دفتر اور دیگر مقامات پر جاری ہے۔ سبھاش یادو ریت کے کاروبار سے منسلک ہیں اور ان کی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہیں راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو یادو کا قریبی قرار دیا جاتا ہے۔ ریت کے تاجر سبھاش یادو کے گھر یا احاطے پر یہ پہلا چھاپہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ساتھ ہی ساتھ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے ان کے احاطے کی تلاشی لی تھی اور چھاپہ مارا تھا۔ سبھاش یادو ماضی میں راشٹریہ جنتا دل کے ٹکٹ پر چترا لوک سبھا حلقے سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسی کو ماضی میں ریت کے کاروبار سے متعلق بے ضابطگیوں کے حوالے سے کئی شکایات موصول ہوتی رہی ہیں، جن کی بنیاد پر تحقیقاتی ایجنسی کو تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی ان کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارش کے باعث وہاں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عمان میں بھی طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارشوں نے شہریوں کو گھروں میں محسوس کر دیا ہے۔ ایک خبر کے مطابق ابوظہبی، فجیرہ اور العین میں موسلادھار بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی بھر گیا ہے۔ خراب موسم کے باعث ابوظہبی میں تمام پارکوں کو فوری طور سے بند کر دیا گیا ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رات بھر گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ محکمہ موسمیات نے ابوظہبی، دبئی، شارجہ، راس الخیمہ اور عجمان میں علیحدہ شدت کے ساتھ بارش ریکارڈ کی ہے۔ دبئی میں آج صبح گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی آئے ہیں۔ حکام کی جانب سے لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تاکید کے بعد کچھ رہائشیوں کو خراب موسم کے دوران چھتریاں تھامے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے متحدہ عرب امارات میں آج بھی شدید بارشوں کی پیشین گوئی کی ہے۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے رمضان المبارک کا چاند کل اتوار کی شام کو دیکھنے کی اپیل کی ہے، جبکہ لندن کے مشہور ویسٹ اینڈ کو رمضان کی آمد سے قبل خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سپریم کورٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جس شخص کو بھی ماہ رمضان کا چاند دکھائی دے وہ اپنی گواہی قریب ترین عدالت میں دے۔ مزید کہا گیا ہے کہ چاند دیکھنے کی گواہی کے لیے عدالت تک جانا ممکن نہ ہو تو قریبی سینٹر سے ٹیلی فون پر چاند دیکھنے کی شہادت کے بارے میں اطلاع دے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں یکم رمضان 11 مارچ بروز پیر کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس لحاظ سے عید الفطر 10 یا 11 اپریل کو ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب لندن کے مشہور سڑکوں کو رمضان کی آمد سے قبل لائٹس لگا کر روشن کر دیا گیا ہے۔ میئر لندن صادق خان نے بھی تقریب میں شرکت کر کے سب کو یکجا ہونے کا پیغام دیا ہے۔ رویت حلال کمیٹی ریسرچ کونسل کے جنرل سیکرٹری مفتی خالد اعجاز نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا تھا کہ 11 مارچ بروز پیر شام کو مطلع صاف ہونے کی صورت میں ہلال کی رویت بآسانی ممکن ہے، لہذا امکان ہے کہ پہلا روزہ منگل 12 مارچ 2024 کو ہوگا۔ اور آخر میں ایک عجیب و غریب خبر۔ ساؤتھ پورٹ
برطانیہ میں خاتون ایک ایسی نایاب طبی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں ان کے بچوں کی ہنسی بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ساؤتھ پورٹ سے تعلق رکھنے والی کیرن کک ایک دردناک بیماری میں مبتلا ہیں جسے ہائپرکروسس کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں روزمرہ کی آوازیں جیسے بچوں کی ہنسی، عزیز و اقارب کی باتیں کرنے کی آوازیں، یہاں تک کہ موسیقی شدید تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ کیرن کے ساتھ یہ سب کچھ 17 مہینے پہلے شروع ہوا تھا۔ کیرن اپنے شوہر اور دوستوں کے ساتھ بالکل نارمل زندگی گزار رہی تھی جب ان میں ہائپرکروسس کی علامت ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ گھریلو آوازیں ان کے لیے اذیت بن گئیں۔ عزیزوں کی آوازیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا یا پسندیدہ موسیقی سننا کیرن کے سر میں ناقابل برداشت درد کا باعث بنتا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو سماجی روابط سے الگ تھلگ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس تکلیف کو روکا جا سکے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے کانوں میں گرم لاوا اڈیل دیا ہو اور میرے سر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ میرا پورا سر، خاص طور پر آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہوتا ہے۔ یہ درد شقیقہ کی طرح سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دباؤ کو دور کرنے کے لیے اپنا سر توڑ دینا چاہتے ہوں۔ کیرن نے اس عجیب حالت کا کافی ڈاکٹروں سے علاج کروانے کی کوشش کی، تاہم کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر کے اندر ہی گزارتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ گھر میں اکیلی بھی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایئر پلگ اور شور کو روکنے والے آلات کا استعمال کرتی ہیں۔